کبھی سوچا ہے ہم اتنا تھک کیوں جاتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم غلطیوں کا بوجھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ استغفار صرف الفاظ سے ہی یہ دل کی صفائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے معافی مانگو، میں تمہاری زندگی آسان کر دوں گا۔ جب مشکل بڑھ جائے، جب دل بوجھل ہو جائے، بس ایک لفظ استغفر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ استغفار یہ لفظ گناہوں کو دھوتا ہے، رزق بڑھاتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو استغفار کے فوائد بتاؤں گی اور استغفار نے کیسے میری زندگی بدلی وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو استغفار کے 5 فوائد جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی قرآن اور حدیث کی روح سے۔ جو پہلا فائدہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 12 کے ریفرنس سے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں اللہ سے استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، اس میں 5 چیزیں بتائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تم پر بارش برسائے گا، اللہ تمہارا مال بڑھائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، گارڈن دے گا، یعنی جو گارڈن کیا ہے؟ باغات ہیں، جو کھیتی باڑی ہے اس میں برکت ہوگی، نہریں کھول دے گا۔ اور جو ہے نا، اب دیکھیں یہاں پہ یعنی استغفار کے فوائد ہیں۔ اگر بارش نہیں برس رہی، استغفار پڑھیں۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، استغفار پڑھیں۔ کسی کے مال میں تنگی ہے، استغفار پڑھیں۔ استغفار میں کیا ہے؟ استغفار ہم سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں جو حدیث کی روح سے ہے۔ ہم استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے نا سید استغفار، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، آپ نیٹ سے کہیں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ اچھا، جو حدیث ہے، حدیث کے مطابق، ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کہتے تھے، اور ایک اور حدیث کے مطابق کہ صحابہ کرام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہر نماز میں 100 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفار پڑھتے تھے۔ یہ تو ہو گیا پہلا فائدہ۔ دوسرا کیا ہے؟ سورہ حجر میں ہے، آیت نمبر 49 میں ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو میں بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ استغفار اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو ساری بندشیں جو ہیں نا وہ آپ کی کھل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے ہم پہ بندش ہو گئی ہے، ہمارے کام میں رکاوٹ آ گئی ہے، یہ وہ، تو استغفار آپ کی اس چیز کو بھی دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 3 ہے استغفار جو ہے سٹریس اور انزائٹی کو دور کرتا ہے۔ آپ کسی سٹریس میں ہیں، پریشانی میں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مستقل یعنی مسلسل اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے راستہ نکال دے گا، اس کو ریلیف دے دے گا۔ ریلیف کیا ہے؟ سکون ہے، آپ کی پریشانیوں سے، آپ کے جو غم ہیں ان سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ استغفار سے ایک اس میں آتا ہے کہ استغفار جب انسان اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 4 ہے گناہوں کو مٹانے والی چیز۔ یہ تو ہم جانتے ہیں استغفار ہم کس لیے پڑھتے ہیں، زیادہ تر کہ ہمارے جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشتے ہیں، اس کی معافی کے لیے ہم جو ہے نا وہ استغفار پڑھتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 70 کا ریفرنس ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا استغفار، ان کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں کیا ہے؟ کن لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں بدلتا ہے؟ سوائے ان کے جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ جو توبہ کریں گے اور اس کے بعد یہ نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کریں، دوبارہ گناہ کریں، اس کے بعد ایمان بھی لائیں گے اور عمل صالح کریں گے اور ان کی گناہ معاف کرتا ہے، بلکہ ان کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ دیکھیں کتنا فائدہ ہے اس چیز کا کہ آپ اگر توبہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نیک عمل کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوتے ہیں اور دوبارہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے، تو آپ کے وہی گناہ نیکی میں بدل جاتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ ریلیف ہے ایک قسم کا ہمارے لیے۔ ہم جو پچھتاتے ہیں نا، ہم سے یہ گناہ ہو گئے، یہ ہو گئے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کتنا غفور رحیم ہے۔ نمبر 5 جو ہے ریفرنس وہ کیا ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب سورہ صاد میں آیت نمبر 35 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام
السلام نے یہ ریفرنس سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے کیا کہا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، اور انہوں نے ایسا کہ انہوں نے ایک کنگڈم کی خواہش کی، ایک سلطنت کی خواہش کی اللہ تعالیٰ سے، کہ جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا، اور واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرمایا اور ایسا کنگڈم عطا کیا جو آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ صرف لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا، توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور آپ کی دعا جو ہے اس کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور اگر یہ بات آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی سکون دے تو اس کو خوبصورت پیغام کو آگے پہنچائیے، ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، اور میں نے بھی استغفار سے بہت بہت فیض حاصل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میرے پچھلے ولاگز میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں اس وقت زندگی کے مشکل ترین وقت سے گزر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ دعا اور استغفار ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ مشکل وقت آتا ہے انسان میں، میرا ابھی بھی مشکل وقت چل رہا ہے، لیکن میرے دل میں یہ میرا ایمان ہے اس چیز کا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہی چیز مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو جی، اس ویڈیو میں نے ساتھ ساتھ ہی آپ کے کچھ ڈیلی روٹین کے کلپس شیئر کیے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنے چینل کے جو ہے نا وہ چیک کر رہی تھی، فری ہوتی ہوں تو پھر لیپ ٹاپ پہ تھوڑا سا ویڈیو وغیرہ ڈالنی ہوتی ہے، تو بہت محنت کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک شیئر کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔